پنجاب کے دیہات اور پرانا دیہی نظام۔ جب سے انسان نے مل جل کر رہنا سیکھا اور معاشرہ تشکیل دیا تو اس معاشرے میں رہنے کے لیے مختلف قسم کے نظام وضع کیے گئے، حقوق و فرائض کا تعین کیا گیا۔ دنیا کے مختلف حصوں میں رہنے والے لوگوں نے اپنے اپنے رواج مرتب کیے اور اپنی اپنی روایات قائم کی۔ پھر انہی روایات، رواجوں اور حقوق و فرائض کی بنیاد پر نظم و نسق کے ڈھانچے تیار ہوئے، جو آج بھی جدید قوانین کی اساس کے طور پر کہیں نہ کہیں اپنا وجود برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ یہ نظام بنیادی طور پر دیہات میں رہنے والے لوگوں کے لیے ترتیب دیے گئے تھے، اور اگر آپ پوری دنیا کے دیہات کے قدیم طرز زندگی کا جائزہ لیں تو پوری دنیا کے دیہات میں، چاہے وہ انڈیا یا ایشیا کا کوئی گاؤں ہو، یا افریقہ کا، یا شمالی امریکہ کے کسی دور دراز جنگل میں رہنے والے قبائل، آپ کو ان کے رسوم و رواج میں کہیں نہ کہیں مماثلت ضرور نظر آ جائے گی، جس کا مطلب یہ بھی ہے کہ تمام دنیا کے لوگ کسی ایک ہی قبیلے سے ہیں اور آہستہ آہستہ دنیا میں پھیلتے چلے گئے اور ان کے رہن سہن میں فرق آتا گیا۔ بہرحال ہمارا موضوع پاکستان اور ہندوستان میں منقسم پنجاب کے دیہات میں پایا جانے والا وہ قدیم نظام ہے جس پر کسی بھی گاؤں کا ڈھانچہ استوار ہوتا تھا۔ یہ نظام جس کو ہم تفصیل سے بیان کرنے جا رہے ہیں، کب ترتیب پایا، اس کے بارے میں یقین سے کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ شاید شیر شاہ سوری کے دور میں یا اس سے بھی پہلے سے یہ نظام موجود تھا، مگر انگریز کے دور میں اس کو اور زیادہ منظم کیا گیا اور اس کو باقاعدہ ایک سسٹم کی شکل دی گئی۔ اس نظام کے تحت پنجاب کا ہر گاؤں ایک مکمل اکائی تھا اور اس کے تمام معاملات چلانے کا پورا نظام گاؤں کے اندر ہی ترتیب پاتا تھا۔ اس مقصد کے لیے ضلعی سطح پر کسی انتظامی آفس میں ہر گاؤں سے متعلقہ ایک دستاویز بھی موجود ہوتی تھی، جس میں یہ بھی لکھا ہوتا تھا کہ اس گاؤں میں زمین کس کی ملکیت ہے۔ مثال کے طور پر اگر ایک گاؤں میں آوان اور بھٹی یا کوئی اور قومیت رہتی ہے تو کتنی زمین آوانوں کی ہے اور کتنی بھٹیوں کی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس کے بعد ہر دیہات میں رہنے والے لوگوں کو پیشوں کی بنیاد پر تقسیم کیا گیا تھا، اور یہی پیشے بعد میں ذاتیں بھی کہلانے لگیں، لیکن بنیادی طور پر یہ پیشے ہی تھے۔ اور آپ یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ کچھ بھائیوں نے مل کر کسی گاؤں کی بنیاد رکھی تو انہوں نے آپس میں کام بانٹے، تو کوئی کھیتی باڑی کرنے لگا اور کوئی اس کو اوزار بنا کر دینے لگا اور کوئی اس کے لیے کوئی اور کام کرنے لگا۔ بہرحال بنیادی طور پر یہ 12 پیشے تھے، جن کی بنیاد پر 12 ذاتیں وجود میں آ گئیں، اور یہی پیشے مل کر کسی بھی گاؤں کا ایک پورا ڈھانچہ ترتیب دیتے تھے۔ ہم اس مضمون میں انہی پیشوں کا اور ان کے کام کا ایک جائزہ پیش کریں گے۔ سب سے پہلے ان پیشوں یا ذاتوں کے نام۔ نمبر 1 کاشتکار، نمبر 2 لوہار، ترکھان یا معمار، نمبر 3 موچی، نمبر 4 جولاہا، نمبر 5 درزی، نمبر 6 نائی، نمبر 7 ملیار، نمبر 8 کمہار، نمبر 9 تیلی، نمبر 10 جیور، نمبر 11 مراسی اور نمبر 12 مسلی۔ کچھ علاقوں میں اس کے علاوہ بھی پیشے تھے، لیکن یہ وہ 12 بنیادی پیشے تھے جو تقریباً ہر گاؤں میں موجود تھے، اور انہی کو اور ان کے کام کو ہم زیر بحث لائیں گے۔ سب سے پہلے کاشتکار۔ کاشتکار یا کسان گاؤں کا وہ طبقہ تھا جس کے ذمہ پورے گاؤں کے لیے خوراک کا انتظام کرنا تھا، اور آپ اسے گاؤں کا محکمہ زراعت یا محکمہ خوراک بھی کہہ سکتے ہیں۔ کاشتکاری میں سب سے اہم کام گندم، باجرہ، مکئی، چنے، سرسوں وغیرہ اور ہر قسم کی دالیں اگانا شامل تھا۔ اس کے علاوہ دیگر ضروریات کے لیے کپاس، پٹسن، گنا یا دیگر تمام ضروریات کی چیزیں اگائی جاتی تھیں، اور نہری علاقوں میں تو وافر پانی دستیاب تھا، لیکن بارانی علاقوں میں بھی زیادہ تر دیہات کسی نہ کسی ندی یا برساتی نالے کے قریب واقع ہیں، جہاں واٹر لیول نزدیک ہو اور وہاں کنویں یا ہرراہٹ موجود ہوتے تھے، اور پانی سے سیراب ہونے والی زمینوں کو چاہی زمینیں کہا جاتا تھا، اور ہر کاشتکار کے پاس تھوڑی بہت چاہی زمین ضرور ہوتی تھی، جس پر چارے کے علاوہ کپاس، گنا یا اس قسم کی فصلیں کاشت ہوتی تھیں، جن کو پانی کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جانور پالنا بھی کاشتکار کے ذمہ تھا، جو کاشتکاری کے کام بھی آتے تھے اور دودھ اور گوشت کی ضرورت بھی پوری کرتے تھے۔ تمام کاشتکار انفرادی طور پر بھی کام کرتے تھے اور مل جل کر بھی، جس کے لیے مختلف طریقہ کار موجود تھے۔ کاشتکار دیگر تمام شعبوں سے منسلک افراد کو ایک خاص فارمولے کے تحت فصل سے حصہ دیتا تھا۔ اس کے علاوہ ان پیشوں کے افراد کو اگر جانوروں کی ضرورت ہوتی تو کاشتکار فراہم کرتا اور ان کے کئی کاموں میں ہاتھ بٹاتا تھا۔ بہت سے دیگر کاموں کا ذکر جو کاشتکار کے ذمہ تھے دیگر شعبے کے کاموں کے ساتھ بھی آئے گا، فی الحال ہم یہیں تک اکتفا کرتے ہیں۔ نمبر 2 پر ہے لوہار، ترکھان یا معمار۔
یہ پیشہ بھی انتہائی اہمیت کا حامل تھا، جو کہ 3 حصوں پر مشتمل تھا، مگر عمومی طور پر ایک ہی شخص یہ تینوں کام سر انجام دیتا تھا: لوہار یعنی لوہے کے اوزار بنانے والا، ترکھان لکڑی کا کام کرنے والا، اور معمار مکانات کی تعمیر کرنے والا۔ اور اس کا بنیادی کام کسان کو ہر قسم کے ضرورت کے اوزار بنا کر دینا تھا۔ اس کے علاوہ مکانات کی تعمیر، گھریلو استعمال کی چیزیں جیسے چارپائی بنانا، چکی لگا کر دینا، دودھ دونے کے لیے مدھانی بنانا، لکڑی کے چمچے، ڈوئیاں اور ہر قسم کی ضرورت کی چیزیں بنانا، یہ سب لوہار کے ذمہ تھا۔ لوہار کی بھٹی پر لوگوں کا ہجوم رہتا اور جو اس کی مدد بھی کرتے اور اپنے اپنے کام کرواتے۔ اس کے علاوہ مکانات کی تعمیر کے لیے پہاڑوں سے پتھر توڑنا، درختوں کی لکڑی کو چیر کر قابل بنانا، حتیٰ کہ جانوروں کے پاؤں کے ناخن اتارنا اور دیگر بہت سارے کام اسی پیشہ سے وابستہ لوگ سر انجام دیتے تھے۔ شادی بیاہ کے موقع پر لکڑیاں چیرنا یا اسپیشل قسم کے پلنگ اور دیگر ضروریات کا فرنیچر بنا کر دینا بھی اسی شخص کے ذمہ تھا۔ ہمارے گاؤں میں ایک اور خاص ایکٹیویٹی اس وقت دیکھنے میں آتی جب کوئی شخص فوت ہو جاتا، تو جیسے ہی پتہ چلتا، لوہار ہتھیار اٹھا کر گاؤں سے کوئی 3 کلومیٹر دور ایک پتھریلے نالے کے پاس پہنچ جاتا اور پتھر توڑنے لگتا، جبکہ کاشتکار جو مرنے والے کے قریبی رشتہ دار نہیں بلکہ گاؤں کے دیگر لوگ ہوتے تھے، اپنی بار برداری والے جانور لے کر وہاں سے پتھر اٹھا کر قبرستان پہنچا دیتے تھے۔ پھر قبر کے اوپر پتھر لگانا بھی لوہار کے ذمہ تھا، جو کہ پوری قبر تیار کرتا تھا۔ ان تمام کاموں کے بدلے کاشتکار سے کوئی نقد معاوضہ نہ لیا جاتا، بلکہ مقرر کردہ پیمانوں کے مطابق اجناس ہی وصول کی جاتی، جو عام سال کے بعد یا 6 ماہ کے بعد فصل کی برداشت کے وقت ہی ملتی۔